المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھنے بارگاہ رسالت میں تھی. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم و برادران اسلام، بہت دیر سے آپ حضرات نقش بندیہ سلسلے کے دو بزرگوں سے بھرپور استفادہ فرما رہے تھے. اصل اس جلسے کی صدارت حضرت مولانا مظہر قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نقش بندیہ، ان کا خطاب آخر میں ہونا چاہیے تھا صدارت کے ترتیب کے لحاظ سے، پر چونکہ کچھ اہم شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں، کبھی انتظامیہ کو اس بات کا شبہ ہوتا ہے کہ لوگ کہیں اہم شخصیت کی تقریر سے محروم نہ ہو جائیں، آخر تک نہ بیٹھیں، اس لیے مقدم کر دیا جاتا ہے. تو شاید اسی پس منظر میں حضرت کا خطاب مقدم کیا گیا اور آخر میں مجھے خطاب کرنے کے لیے کہا گیا. الغرض مولانا مفتی عبد المعید شامسی دامت برکاتہم نے آپ کو یہ بتا دیا سیرت خاتم الانبیاء رکھنے کا منشا کیا ہے. اس کا منشا واحد یہی ہے کہ ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، انہیں کی نبوت جاری رہے گی، انہیں کی رسالت جاری رہے گی، اور پوری امت کے لیے نبی کا اسوہ ہی عمل کے قابل ہے اور اسی کو اپنے زندگی میں اپنانے کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے. تو اس کی پس منظر میں یہ بھی بتانا ہے کہ نبوت کے اوپر مختلف قسم کے حملے ہو رہے ہیں، رسالت نبوی پر مختلف جو ہے دشمنان اسلام کی طرف سے آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کے امتیاز کو ختم کرنے کے لیے باطل سازشیں کام کر رہے ہیں. کہ نبوت کے کوئی دعوے کرنے والے مختلف پیراؤں میں دعوے کر رہے ہیں،
غلام احمد قادیانی کا مسئلہ ہو یا صدیق دینداران کا مسئلہ ہو، شکیل بن حنیف کا مسئلہ ہو، اور اسی طرح ایک نیا فتنہ عملیات کے لین سے فیاضیت کا سامنے آ رہا ہے۔ امت کہیں ان لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئے اور ہر پہلو سے نبی کی سیرت کا تحفظ کر سکے اور اس کو اپنا سکے۔ اس لیے اس خاص عنوان کے پس منظر میں اس جلسے کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ بھائیو، یاد رکھنا، ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تحفظ کیسے ہوگا؟ جب اولاد اپنے باپ کی زندگی کو، باپ کے طور و طریق کو اور اپنے باپ کی نصیحتوں کو، وصیتوں کو پیش نظر رکھے گی تو سیرت کے تحفظ کا یہ سب سے اولین درجہ ہے۔ سیرت کا سب سے اولین طریقہ یہ ہے کہ نبی کی سنتوں اور آپ کی اداؤں اور آپ کے طریقوں میں لائیں، تاکہ اللہ کا ایک بندہ، نبی کا ایک سچا امتی حقیقی معنوں میں غلام محمدی بن کر زندگی گزارے۔ غلام محمد کو پتہ چل جائے عملی زندگی میں جب تک نبی کی سیرت کا تحفظ نہ ہو، یہ طریقہ سب سے زیادہ مؤثر ہے دیگر اور طریقوں کے مقابل۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اللہ نے اس لیے بھیجا کہ آپ نمونہ ہیں، اور اس سے ہٹ کر کوئی پیغمبر ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے، اور نہ کوئی ہستی ایسی ہے جو اس درجے کو پہنچی ہوئی ہے کہ اس کو نمونہ اور آئیڈیل بنایا جائے۔ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل ہے، بہترین طور و طریق ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں کوئی ہستی کامل ہے، کوئی ہستی جامع ہے، کوئی ہستی مکمل سیرت کا نمونہ ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آپ غور کریں، یہاں پر قرآن نے نمونہ بتایا کہ پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ نمونہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک دفعہ حضرت مولانا مفتی یامین صاحب مبلغ دارالعلوم تشریف لائے تھے حیدرآباد، تو انہوں نے بڑی اچھی مثال دے کر سمجھایا کہ تم جب اپنے کپڑے سلاتے ہو ٹیلر کے پاس جا کر تو کپڑوں کا پورا ماپ دیتے ہو، کرتے کا ماپ بھی دیا جاتا ہے، پاجامے کا ماپ بھی دیا جاتا ہے کہ کرتا اتنا لمبا ہو، اتنا چوڑا ہو، پاجامہ اوپر سے اتنا چوڑا ہو، نیچے سے اتنا تنگ ہو۔ ماپ دینے کے ساتھ ساتھ آپ ایک جوڑا کپڑا بطور نمونہ کے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے ٹیلر صاحب، ماپ تو یہ ہے جو میں نے دکھایا، میں نے بتایا، لیکن اس جوڑے کی جو فٹنگ ہے اس جوڑے کی طرح برابر فٹ ہونا چاہیے۔ تو آپ میں سے بہت سے دیتے ہوں گے نمونہ، لیکن جو پرانا ٹیلر ہوتا ہے اس کو نمونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو نیا ٹیلر ہوتا ہے اس کو نمونہ دینا پڑتا ہے اور دیا بھی جاتا ہے۔ مان لیجئے کہ اگر ٹیلر صاحب نے کپڑے سینے کے اندر انہوں نے برابر اس کا اہتمام کیا، جو کچھ ماپ لیا گیا، لیکن صرف ترتیب الٹ دی، اوپر جو ہے ڈھیلا رکھنے کا نیچے رکھ دیا، نیچے جو ہے تنگ ہونے کا اوپر کر دیا، سب صرف ترتیب الٹ گئی، ماپ برابر ہے
نمونے میں بھی برابری ہے، لیکن فرق اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر ہو گیا۔ اب کپڑا لے کر اب پہننے کے بعد دیکھتے ہیں کہ صاحب یہ تو کپڑا چوپٹ ہو گیا، پہننے کے ہی قابل نہیں۔ غصہ آتا ہے آدمی کو، ارے اتنی بڑی مشکلوں سے میں ماپ بھی دیا اور ماپ کے علاوہ نمونہ بھی دیا، ایسا نمونہ رکھتے ہوئے اتنی بڑی غلطی کیسے کر دی؟ اور غصے سے آپے سے باہر ہو جاتا ہے آدمی، کپڑے ٹیلر کے منہ پر پھینکتے ہوئے کہتا ہے ٹیلر صاحب عقل ہے آپ کو؟ میں نے ماپ بھی دیا، ماپ کے ساتھ نمونہ بھی دیا، نمونہ رکھتے ہوئے تم نے اتنی بڑی غلطی کیسے کر دی؟ تو اس پر حضرت نے فرمایا ذرا غور کرو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، جوانی کیسے ہو اور جوانی کے بعد آپ کی شادی کی زندگی میں بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے وہ بھی نمونہ ہے، اور دین کی محنت کیسی کرنی چاہیے وہ بھی نمونہ ہے، نمازوں کا اہتمام کیسے کرنا چاہیے وہ بھی نمونہ ہے، اور آپ علیہ السلام عملی طور پر ایک مسلمان کے اخلاق کیسے ہونا چاہیے آپ کی ساری زندگی کا نمونہ ہے۔ ایک بچہ ہونے کے ناطے چچاؤں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے آپ کی زندگی ایک نمونہ ہے۔ آپ جب خود بڑے ہوئے بحیثیت باپ بچوں کے ساتھ کیسے نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے موجود ہے۔ اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی، اچھے اخلاق کی جگہ بد اخلاقی کو اپنایا، نمازوں کو ترک کیا، نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا، حضور کے اسوے سے اعراض کر کے زندگی گزاری، کل اللہ کی بارگاہ حاضری ہو، اعمال نامے میں یہ سب غلطیاں ہوں، کل پروردگار یہ سوال کرنا بیٹھے میں نے ایک عظیم ہستی کو تمہارے درمیان بطور آئیڈیل اور نمونے کے بھیجا، اتنا شاندار نمونہ رکھتے ہوئے تم نے اتنی بڑی غلطی کیسے کر دی؟ تو بھائیو یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، سنتوں کو، آپ کے عملی نمونے کو جان جان کر اپنی زندگی میں اس کو لانے کا اہتمام کیا جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں انسان کا جو جسم ہے وہ دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک ظاہری جسم ہے اور ایک اندرون باطنی روح ہے۔ ہمارا ایک جسمانی خونی رشتہ ہے اور ایک ہمارا روحانی رشتہ ہے۔ اس بات کو اگر سمجھ لیں، اللہ ہم سب کو سمجھا دے، تو آپ کو حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ دنیا کیا ہے اس کی حقیقت سمجھ میں آئے گی، آخرت کیا ہے اس کی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ بھائیو یہ ہمارا جسم ہے، ایک ہمارے اندرون کی روح ہے، دو چیزیں ہیں۔ بالفاظ دیگر ایک ہماری سواری ہے اور ایک سوار ہے۔ یہ ظاہری جو سر سے لے کر پیر تک نظر آ رہی ہے یہ سب ہماری سواری ہے، اس کے اوپر ہماری اپنی روح سوار ہے۔ اور یہ بھی سن لیجیے، سواری بدلتی ہے، سوار نہیں بدلتا۔ سواری بدلتی ہے، سوار نہیں بدلتا۔ اللہ نے سب سے پہلے ہماری سواری سے پڑھ کر سوار کو بنایا عالم ارواح میں، اور وہاں ہماری جو سواری تھی چیونٹی کی شکل و صورت میں تھی، وہاں سے سوار منتقل ہو کر اس وقت آیا جب 4 مہینے کا ہمارا جسم ہو چکا تھا، پروردگار عالم نے عالم ارواح سے وہاں کی سواری سے روح کو نکال کر ہمارے جسم کی سواری میں ڈال دیا۔
بات سمجھ میں آئی؟ پھر دنیا میں جب آئے تو پھر انسان اپنے وقت آخری وقت پر پہنچ جاتا ہے تو اس سے روح نکل جاتی ہے، سوار چلے جاتا ہے، سواری رہ جاتی ہے۔ اب کیا کہتے ہیں صاحب، فلاں مر گئے، فلاں چلے گئے، فلاں کا انتقال ہو گیا، وہیں سے انہوں ہاتھ بھی ہے ویسے ہی، پیر بھی ویسے ہی ہے، جسم بھی ویسے ہی ہے، چہرہ تو پہلے سے بھی اچھا ہے، پھر بھی بولتے چلے گئے۔ کون چلے گئے؟ بولو، روح چلی گئے۔ روح اصل سوار ہے۔ معلوم یہ ہوا آج ساری دنیا کی محنتیں ظاہری جسم پر ہے جو کام آنے والی نہیں، اور اندرون میں رہنے والی اصل روح ہے جو آخرت کے اندر اللہ رب العزت کے یہاں اسی روح اور روح کے حقوق، روح کے تقاضوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ خبر میں جب رکھ دیا جاتا ہے تو سوال کس کا ہوتا ہے؟ ایک بھی خونی اور جسمانی اور آپ کے نسلی رشتے کا سوال نہیں ہوتا وہاں۔ یہ نہیں پوچھا جاتا ہے مسموع کا، جناب کیا نام ہے آپ کا؟ مسموع ابھی کا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ آئینہ شغلو کا کیا کرتے تھے؟ انت متزوج او غیر متزوج، شادی کرے تھے نہیں کرے تھے؟ کم اولاد، کتنے بچے ہیں، اور کتنوں کی کرے شادیاں، کتنوں کی نہیں کرے؟ گھر ذاتی تھا کہ کرائے کا تھا؟ مر کے آئے تم، کوئی پلاٹا ولاٹا بچوں کو چھوڑ کے آئے ایسی خالی ہاتھ آئے؟ ارے بولو بھائی، جس کی ساری فکریں چل رہے ہیں اس کا ایک بھی سوال ہے؟ ایک بھی سوال؟ سوال جو ہوگا وہ بس روحانی رشتے کا سوال ہوگا، جسمانی رشتے کا سوال نہیں۔ اور یاد رکھو، اللہ اس کے رسول کا اور دین کا ایسا روحانی رشتہ ہے، یہ کبھی رشتہ جدا ہونے والا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد گھر جدا ہو سکتا ہے، بیوی جدا ہو سکتی ہے، بچے جدا ہو سکتے ہیں، آپ کے دوست احباب جدا ہو سکتے ہیں، لیکن خبر کے مرحلے میں کوئی کام آنے والا ہے، وہی اللہ ہے، وہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہی دین ہے جس پر چلنے کے لیے ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے۔ کیا پوچھا جائے گا؟ من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ آج ہمارے بچوں کو ہی معلوم نہیں رب کون ہے، رب کیسا ہے، رب کیا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھو بھائیو، بچہ پیدا ہوتے ہی ماں ابھی اپنے بچے کو دیکھی نہیں ہوتی، لاڑو پیار کی نہیں ہوتی، باپ بھی جو ہے لاڑو پیار کیا ہوا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے اس کان کے اندر اذان دے کر روحانی رشتے کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ارے بھائی اذان دلاؤ، اذان دلاؤ۔ اذان کی فکر کی جاتی ہے جس کے اندر رب کا تعارف ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اے بچے غفلت میں مت رہو، یہ دنیا میں کوئی چیز بڑی نہیں، سب سے بڑے تو اللہ ہے۔ اے بچے اس غفلت میں مت رہو، بندگی کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اے بندے اس غفلت میں نہ رہ کے دنیا میں کسی اور ہیرو کو، کسی اور فنکار کو، کسی اور چمتکار کو تو نمونہ بنائے۔ یاد رکھ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول تیرے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے۔ اے بچے یاد رکھ، حی علی الصلاۃ،
نماز کی طرف آ جا، نماز کی دنیا میں جا کر تو دنیا کے حوالے مت ہو جا، مولا کے حقوق کو برابر ادا کر۔ سب سے پہلا حق روحانی یہ ہے حی علی الصلاۃ، نماز ادا کر۔ یاد رکھ، کامیابی نہ دکان میں ہے، نہ مکان میں ہے، نہ پیسوں میں ہے، نہ دولت میں ہے، نہ جائیدادوں میں ہے، نہ فلیٹوں میں ہے، نہ پلاٹوں میں ہے، نہ فارم ہاؤسوں میں ہے۔ کامیابی ہے حی علی الفلاح، نماز ہی کے اندر آ جا، اسی کی طرف۔ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے اعلان؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر سن لے، غفلت میں مت رہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ وہی بندگی کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ یہ کیوں رکھی گئی اذان؟ یہ بتانے کے لیے ماں سے بڑھ کر رشتہ اللہ اس کے رسول سے جڑ جائے، باپ سے بڑھ کر رشتہ اللہ اس کے رسول سے جڑ جائے، اعمال دنیا سے بڑھ کر اعمال آخرت نماز سے رشتہ جڑ جائے۔ تو بھائیو، یہ روحانی رشتہ جب جیسے ہی جسم سے روح نکل جاتی ہے، عالم ارواح میں پہنچ جاتی ہے، نیکوکار ہے تو اعلی علیین میں، اور بدکار ہے تو سجین میں، اور وہاں سے روح کا، جسم کا تھوڑا سا روحانی رشتہ باقی رہتا ہے، ایسے جیسے ایک آدمی سو رہا ہے مٹ پلی میں اور دلی کے خواباں دیکھ رہا ہے۔ وہاں جانے سے مر تو نہیں جاتا نا، تعلق برابر ہے، روح ادھر گئی بھی تو تعلق برابر جسم کا اس سے جڑا ہوا ہے۔ پسینے چھوٹ رہے، چیخ رہا، چلا رہا، بازو والا مار کے اٹھایا، ہو پوچھے کیا ہوا بابا؟ بولے صاحب اچھا کرے اٹھائے، ایک شیر حملہ کر رہا تھا، خریب تھا ڈال کے کھانے والا تھا، اٹھا دی۔ آپ بولیں گے کئی کے بات ہے میاں، پورا محسوس ہو رہا ہے، اس کو ہول ہے، بس ٹیمپریچر سب بڑا ہوا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کوئی اچھے خواباں دیکھ رہا، ہنس رہا، مسکرا رہا، ارے کیا ہو گیا، نکل گیا، مار کے اٹھا دیا اس کو۔ ارے استاد کہیں کو اٹھائے بھائی، ارے بہت مزے لے رہا تھا صاحب، پارکوں میں مزے کھانے بھی تھے، بچھائے جا رہے تھے، اب مار کے اٹھا دی۔ اب بولیں کہ آپ کو بھی باتیں کرو، برابر یاد ہے اس کو کیا کیا دیکھا۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ لوگ بولتے خبر کھود کے دیکھے تو کچھ بھی نہیں دکھ رہا، کیسا دکھتا؟ دنیا میں تم کو کوئی خواب دکھ رہا تو وہ نظر نہیں آتا، تو خبر کا نظر آتا۔ پورا دین کا دار و مدار غیب پہ رکھے اللہ میں، ذرا بھی ظاہر ہو گیا پوری دنیا میں تو سارے مسلمانہ بن جائیں گے، پھر جہنم کس کے واسطے؟ سمجھے نہیں؟ تو کہنا ہے یہ بھائیوں، روحانی رشتوں کے تقاضوں کو پہچانو۔ آج خالص دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جس کو چھوڑ کر جانا ہے، جسمانی تقاضوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو رشتے کٹنے والے ہیں، یہ مادی اعتبار سے رہن سہن، دکان، دولت، پیسے سے ہماری زندگیاں جڑی ہوئی ہے، اور ایسا جڑی ہوئی ہے صبح سے شام تک وہی فکر لگی ہوئی ہے، حالانکہ کسی بھی وقت بندے کا آخری وقت پہنچ جائے تو پھر سواری ادھر پڑی رہتی، سوار نکل جاتی۔ اس لیے آج یاد رکھو، روحانی رشتے اللہ اس کے رسول کے ساتھ اچھی طرح جان لو، 5 رشتے ہیں، اور 5 یہ حقوق ادا کرنے کا اہتمام کرو، تو پھر یہاں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب۔ اگر یہ روحانی اللہ اس کے رسول کے رشتوں کو یاد نہیں رکھے اور غفلت کی زندگی گزاری تو پھر یہاں بھی پریشان ہوں گے، مرنے کے بعد آنے والی زندگی میں بھی پریشان رہیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے رشتے 5 رشتے ہیں۔ پہلا رشتہ ہے اللہ اس کے رسول پر ایمان، جس کو کہتے ہیں ایمان باللہ، ایمان بالرسول۔ دوسرا رشتہ ہے
عظمت نبوی، عظمت الہی، اللہ کی عظمت، نبی کی عظمت دل میں بڑی ہوئی ہو۔ تیسرا رشتہ محبت الہی، محبت نبی، اللہ کی محبت، نبی کی محبت۔ چوتھا رشتہ ہے اطاعت الہی، اطاعت نبی، اللہ اس کے رسول کی بات کو ماننا۔ پانچواں رشتہ ہے نصرت دین الہی، نصرت دین نبی، اللہ اس کے رسول کے دین کی مدد کرنا۔ یہ رشتے یاد رکھو، اہم رشتے ہیں یہ، اور اس کو ادا کرنا ہے موت تک۔ ایک ایمان ہونا، دوسرا عظمت ہونا، تیسرا محبت ہونا، چوتھا اطاعت ہونا، پانچواں نصرت ہونا۔ یہ 5 رشتہ داریاں ہیں اللہ اس کے رسول، اور یہ محبتیں سب سے زیادہ غالب ہوں۔ تو اسی لیے قرآن نے کامیابی کی جو بات کہی ہے وہ یہی ہے کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور ایک محبت کی جو بات کہی گئی وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، یہ 5 ہیں حقوق اللہ اس کے رسول کے۔ اور یاد رکھنا یہ بھی، جب حقوق ادا کریں گے رشتہ داری مضبوط رہے گی۔ اگر حقوق ادا نہیں کریں گے رشتہ داری کمزور سے کمزور بھی ہو جائے گی، بسا اوقات ٹوٹ بھی جائے گی، کمزور سے کمزور بھی ہوگی اور ٹوٹ بھی جائے گی۔ دنیا میں ہے ضابطہ یہ، اگر حقوق ادا کرتے رہیں گے محبتیں بڑھتے رہیں گے، رشتہ داری باقی رہے گی۔ اگر حقوق ادا نہیں کریں گے رشتہ داری کمزور ہوگی، محبت میں بھی دراڑیں آئیں گی۔ یہ ضابطہ ہے دنیا کا۔ اگر کوئی نوجوان شادی کرے کسی لڑکی سے، شادی کرنے کے بعد بول دیا تم اپنی جگہ میں اپنی جگہ، تم رہ جاؤ اپنے اماں کے، نہیں میں رہ جاتا ہوں ہم نے اپنے اماں بابا کے پاس، بس کوئی لین دین نہیں، تو ظاہر بات ہے رشتہ مضبوط رہے گا۔ اب یہاں سے بیٹھ کے میاں صاحب تعریف کر رہے میری بیوی بہت خوبصورت ہے، مول صاحب بہت اطاعت شیار ہے، اچھی سلیقہ مند ہے، خرینے سے کام کرنے والی ہے، ساتھ میں نہیں ہے، تعریفاں چل رہے ہیں۔ اب کسی نے جا کے بیوی سے کہا ارے تمہارے شوہر تمہارے تو دیوانے ہیں، تمہاری تعریفاں کر رہے ہیں۔ بیوی بولتی پاگل ہے، نکلا ہوا پلیر ہے، خالی محبت کی باتیں کر رہا، نہ آتا نہ ملتا، نہ بیوی ہونے کے ناطے حق ادا کرتا، کتنا بھی تعریف کر لے میں تو شوہر ماننے تیار نہیں ہوں۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایک باپ ہے جس کی اولاد باپ سے دور ہے، باپ کے پاس آتا نہ جاتا، نہ باپ کا حق ادا کرتا، باپ کے دوست کے سامنے تعریف کر رہا، باپ بڑے نیک ہے ہمارے، بڑے شریف ہے، بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، دوست جا کے باپ سے سنا رہا تمہارا بچہ تمہاری بہت تعریف کر رہا، باپ سنتے ہی بولتے کمبخت خاموش بیٹھو، اس کا نام بھی نہ کھولو گے۔ کبھی باپ ہونے کے ناطے آتا، نہ خیال کرتا، نہ حق ادا کرتا، نہ خدمت کرتا، وہ اولاد کئی کی اولاد ہے۔ بلکہ آج تو دنیا میں یہ نقشے مل رہے ہیں، ایک بیٹا ماں باپ کو صحیح نہیں پوچھ کے دیکھ رہا، 17 تو اخبار میں طلب باضابطہ اعلان آنکھ آ رہا ہے۔ اعلان آنکھ کیا آ رہا ہے؟
یہ اولاد میری نافرمان ہے، آج سے یہ میرا بیٹا نہیں، میں اس کا باپ نہیں۔ رشتہ تم بنائے، تم پیدا کرے، یہ غلط فہمی ہے۔ اسی لیے قرآن کا یہ کہنا ہے کہ تمہارا یہ کہنا میں پیدا کیا، یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ پیدا تو اللہ کرے تو ہے۔ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ۔ بھلا بتاؤ، منی اندر پہنچا کر مادر رحم میں اندھیری جگہ اور تنگ جگہ میں بچے کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ پیدا اللہ کرتے ہیں۔ اسی لیے بعض علماء نے فرمایا باپ کا یہ کہنا میں اس لیے پیدا کرا کیا، یہ بولنا غلط ہے۔ پیدا اللہ میاں کرے۔ جب اللہ میاں پیدا کرے، اللہ میاں رشتہ بنائے، تو ہم کون ہوتے رشتہ توڑنے کے واسطے؟ بگڑ گیا سدھارو۔ جہاں بچے کے بگڑنے میں کبھی باپ کا بھی اثر ہوتا ہے، خود باپ بگڑا ہوا ہے۔ بچے ماں باپ کے نخال ہوتے ہیں، جو باپ کرتا ہے وہی بچے کرتے ہیں، جو ماں کرتی ہے وہی بچے نخل اتارتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تم خود بگڑے ہوئے ہوں گے، تمہاری کاپی ہوں گا جو ان کر رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ رشتہ داری اللہ اس کے رسول سے کب مضبوط ہوگی؟ جب حقوق ادا کریں گے۔ حقوق اگر ادا کریں گے تو رشتہ داری مضبوط رہے گی، اگر حقوق ادا نہیں کرے تو رشتہ داری مضبوط نہیں ہوگی۔ رشتوں سے زیادہ محبت ہو، سمجھ رہے؟ سب سے زیادہ محبت کس سے ہو؟ اللہ سے ہو اور اللہ کے رسول سے ہو۔ اللہ سے اتنی محبت ہو، اتنی محبت ہو خدا کا کوئی حکم نہ ٹوٹے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت ہو، ایسی محبت ہو کہ نبی کا کوئی طریقہ نہ چھوٹنے پائے۔ یہ ہے محبت۔ یاد رکھو 11 محبتیں۔ کتنے محبتیں؟ قرآن نے ذکر کیا 11 محبتیں۔ 11 محبتوں میں 8 محبتیں دنیا کی ہیں، 3 محبتیں آخرت کی۔ 3 محبتیں آخرت کی۔ یہ آخرت کی 3 محبتیں 8 محبتوں پر غالب اگر ہوں گے تو کامیاب ہوں گے ہم۔ اگر 8 محبتوں میں کوئی اور محبت غالب آ گئی، آخرت کی 3 محبتیں کمزور پڑ گئی تو ناکام ہو۔ آئیے 8 محبتیں دنیا کی کون سی ہیں؟ 3 محبتیں آخرت کی کون سی ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا۔ اے ایمان والو، 8 محبتیں دنیا کی ہیں، اس کو کم رکھو۔ پہلی محبت تمہارے باپوں سے ہے، دوسری محبت تمہارے بیٹوں سے ہے، تیسری محبت تمہارے بھائیوں سے ہے، چوتھی محبت تمہارے بیویوں سے ہے، 5ویں محبت تمہارے خاندان والوں سے ہے، 6ٹھی محبت تمہاری مال و دولت سے ہے جس کو تم نے جمع کر رکھا ہے، 7ویں محبت وہ بزنس ہے جس سے تم کو نقصان کا اندیشہ لگا رہتا ہے، 8ویں محبت تمہارے رہن سہن کے مکانات ہیں، بلڈنگیں ہیں، فارم ہاؤس ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ 8 محبتوں کو کم کرو، آخرت کی 3 محبتوں کو غالب رکھو۔ احب الیکم
من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، سب سے زیادہ محبت اللہ سے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بعد دین سے، دین کی محنت سے۔ یہ تین محبتیں غالب ہوں، غالب ہوں، غالب۔ یہ 8 محبتیں کم ہوں۔ اگر الٹا ہو جائے، 8 محبتوں میں سے اگر 2-3 محبتیں ایسے غالب ہو گئے، اللہ اس کے رسول کی محبت ختم ہو گئی، پھر یاد رکھو دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ آج امتحان ہے ختم بختم، کس کی محبت تمہارے دل میں ہے؟ بیوی خواہش کر رہی ہے جوڑے جہیز کی رقم لینا ہے، ادھر اللہ اس کے رسول بول رہے ہیں دیکھو خبردار نہیں لینا ہے۔ اگر بیوی کی سن لیے یا ماں کی سن لیے یا رشتہ دار کی سن لیے تو کس کی محبت ہے؟ ارے بولو، دنیا کی محبت، دنیا والوں کی محبت۔ ہر قدم پر امتحان ہے تمہارا۔ فجادان فجر پر اعلان ہو رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بندے اٹھ جا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، خبردار یاد رکھ نماز تیرے نیند سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ آگے تو تجھے سونا ہی سونا ہے، یہاں تجھے محنت کرنا ہے۔ آپ کہہ رہے نہیں صاحب میرے سونا ہے محبت اللہ اس کے رسول سے، اللہ معاف فرمائے۔ قدم بقدم امتحان ہو رہا ہمارا۔ تاجر تجارت کی منڈیوں میں ہے، ملازم ملازمت کی کرسی پر ہے، حاکم حکومت کے باضابطہ شاہی جی ایوان میں بیٹھا ہوا ہے، اور بزنس مین بزنس کرنے کے میدان میں بیٹھا ہوا ہے، دکاندار کو کاروبار لگا ہوا ہے، ایک گاہک کے بعد دوسرا گاہک ہو رہا ہے، پیسوں پر پیسے غلے میں پڑتے جا رہے ہیں۔ مؤذن اعلان کر رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر دکاندار اٹھ جاتا ہے، سیدھے مسجد کو پہنچتا ہے تو اپنے دعوے میں سچا ہے، اس کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ اگر دکان پر ہی بیٹھ گیا، نہیں صاحب نماز کو گئے تو کاروبار کیسا ہوگا، کمانا بھی تو ضروری ہے۔ یاد رکھو اللہ روزی روٹی کے مالک ہیں، پالنے والی دکان نہیں ہے، پالنے والے کون؟ اللہ ہیں۔ تجارت پالنے والی نہیں ہے، پالنے والے کون؟ اللہ ہیں۔ گھر کے کرائے پالنے والے نہیں ہیں، پالنے والے کون؟ اللہ۔ اسی لیے ہاتھ باندھ کر اقرار کر رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے سزاوار ہے جو مجھے ہی نہیں بلکہ ایسے 70,000 عالموں کو پالنے والا ہے۔ پالنے والے اللہ ہیں۔ مگر امتحان ہے، اذان ہونے پر کس کے ساتھ محبت ہے؟ امتحان ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ہو رہا۔ اس لیے یہ طے کر لو انشاءاللہ موت تک ہم نمازوں کی پابندی کریں گے بھائی، نبی کے سنتوں پر چلیں گے، اور ہر کام کے کرنے سے پہلے یہ دیکھو میرا اللہ راضی ہے یا ناراض ہے۔
میرے نبی راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ یہ کون بتائیں گے؟ جو نبی کے وارثین علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان سے تعلق رکھنا، اللہ والے لوگ ہیں۔ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں۔ مفتی عبد المعید شامزی صاحب ماشاءاللہ، اللہ نے ان کو بہت کچھ خوبیوں صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اللہ پاک نے بہت ہی قابل ان کو مفتی بنایا ہے۔ آپ حضرات ان سے فائدہ اٹھاؤ، آپ بہت خوش نصیب ہیں آپ حضرات۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں کبھی کبھی پروگراموں میں جانا ہوتا یا عمرے میں، تو کبھی مفتی صاحب کو بھی بیان کے لیے میں بلا لیتا ہوں، تو آج بھی یاد کرتے مفتی صاحب، وہ آپ کے شاگرد مفتی معید صاحب ہیں، ان کو بلائیے، سمجھ رہے ہیں۔ اب حیدرآباد والے چاہ رہے ہیں بولے تو سمجھو مٹ پلی والے کتنے خوش نصیب ہیں۔ ہم علماء کی قدر کریں، حفاظ کی قدر کریں۔ آج دشمن چاہ رہا یہ لوگ نیک نہیں بننا، نبی کے طریقے پر نہیں چلنا، اللہ کے حکم پر نہیں چلنا۔ علماء بولنے والے، ان سے رشتہ توڑو، مدرسوں سے رشتہ کاٹو، اس کے لیے سب کام ہو رہے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہر حال ہم علماء سے جڑے رہیں، مفتیوں سے جڑے رہیں، اللہ کے گھروں سے جڑے رہیں گے، دین سے جڑے رہیں گے، یہی چیزیں ہمارے لیے کام آنے والی۔ تو بات سمجھ میں آئی نہیں کہ بھائیوں یہ حقوق کو اچھی طرح یاد رکھنا۔ محبت سب سے بنیادی چیز ہے۔ جب دل میں کسی کی محبت ہوتی ہے تو اس پر یقین بھی آسان، اور اس کی عظمت بھی آسان، اور اس کی بات ماننا بھی آسان۔ جب وہ حکم دے تو اس کی مدد کرنا بھی آسان، سمجھے نہیں؟ تو اس لیے محبت کو غلبہ دینا، خالی محبت نہیں ہونا، محبت بھی ایسی ہونا جس میں اطاعت ہو، بات ماننا بھی ہو۔ نہیں صرف محبت کریں گے بات نہیں مانیں گے تو بھی یہ محبت نہیں ہے۔ حقیقی محبت وہ ہے جس میں بات ماننا ہو، ورنہ خالص محبت نجات نہیں دے گی۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہیں کہ آخر وقت میں حضور نے کہہ دیا کہ دیکھو چچا جان، ایک مرتبہ میرے کان میں کلمہ پڑھو، کل قیامت میں اللہ کے یہاں کہہ دوں گا کہ یا اللہ میرے چچا نے میرے کان میں جو ہے کلمہ پڑھا، لیکن نہیں پڑھے آخر وقت، لیکن زندگی بھر محبت ہوتی رہی پر اطاعت نہیں تھی۔ اور یاد رکھنا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو سب نے خوشیاں منائی۔ ابو جہل نے بھی محبت کا اظہار کیا، ابو لہب نے بھی محبت کا اظہار کیا، باضابطہ ابو لہب نے باندھی خوشی میں آزاد کر دیا کہ میرا گھر بھتیجا پیدا ہوا، پر اطاعت نہیں ہوئی نا، بات نہیں مانے، تبت یدا ابی لہب، گڑھے میں ڈھکل دینا پڑا، ایسی حالت آ گئی۔ تو معلوم یہ ہوا محبت کے ساتھ اطاعت بھی ہو، بات ماننے کا جذبہ بھی۔ اور بھائیوں آپ سے آخر میں ایک گزارش کروں گا، میں نبی کی سنتوں کو اپناؤ۔ وضو کرتے وقت مسواک کی سنت، سوتے وقت وضو باوضو جو ہے سونا، وضو کر کے سونا بھی سنت ہے نبی کی۔ ٹوائلٹ کو جاؤ تو ننگے سر نہیں، سر کے اوپر ٹوپی رکھ کر جاؤ۔ لباس بھی اللہ والوں جیسا جبہ پائجامہ یہ پہننے کا اہتمام۔ اور سب سے بڑی نبی کی سنت کیا ہے؟ مرد حضرات کے لیے داڑھی رکھنا، داڑھی رکھنا یہ سنت کا زبردست یونیفارم ہے۔ یہ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب میں دیکھتا ہوں کسی ایسی میت کو جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، میرا دل رونا شروع کرتا ہے۔ کیوں؟
خبر میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا کر پوچھا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل، ان کو تم جانتے ہو کیا، یہ کون ہے، ذرا بولو تو صحیح۔ جب پلٹ کر نبی کو دیکھے گا تو نبی بھی پلٹ کر اپنی امتی کو دیکھیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب آپ بولیں گے یہ ہمارے نبی ہے، خدا نخواستہ حضور دیکھ کے بولیں گے یہ تو میرا امتی نہیں ہے۔ پہلی منزل میں وکٹ آؤٹ ہو گئی، بعد میں کیا ہوتا اللہ ہی معلوم۔ حضور ناراض ہو گئے، تو اس لیے بھائیوں یہ طے کر لو انشاءاللہ چہرے چھوڑیں گے۔ ہاں یہ ضروری ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب آئے گی۔ چہرے چھوڑو، یہ نبی کی وہ سنت ہے جس کو دیکھ کر نبی خوش ہوں گے کہ یہ میرا امتی ہے، میرا جیسا چہرہ لے کر آیا ہے۔ سبحان اللہ، حضور خوش ہو جائے۔ ایسی سنتوں کو اپنانے کا ہم اہتمام کریں، یہی سنت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ سنت نجات کا ذریعہ۔ روزانہ مسواک کا اہتمام جو کرے گا اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ مسواک کرنے سے 70 بیماریوں سے نجات ملے گی۔ کتنی بیماریاں؟ 70۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا مسواک کرنے والے کو آخر وقت میں کلمہ نصیب ہو، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو۔ اس لیے سنتوں کو اپنانے کا اہتمام کریں۔ اس کا طریقہ کیا؟ یہ کہ سنت کو پکڑ کے 40 دن چلنا۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ اور میں بتاؤں ایک عظیم سنت، گھروں میں جب داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہونے کا اہتمام کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ جہاں گھر میں سلام کیا جاتا ہے، سلام میں 3 عظیم الشان نعمتیں ہیں۔ پہلی نعمت سلامتی کی دعا ہے، دوسری نعمت اللہ کی رحمت کی دعا ہے، تیسری جو ہے نعمت اللہ کی برکت کی دعا ہے۔ گھروں میں رحمت بھی نہیں ہے، برکت بھی نہیں ہے، صرف سلام کر رہے ہیں۔ جہاں سلام کیا جاتا ہے وہ گھر بلاؤں سے بھی محفوظ رہتا ہے، آفتوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ کیوں؟ سلام اللہ کا نام ہے۔ سلامتی دینے والے کون؟ اللہ ہیں۔ بیماریوں سے سلامتی دینے والا اللہ، مصیبتوں سے سلامتی دینے والے اللہ، پریشانیوں سے سلامتی دینے والے اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھروں میں عادت ڈالو بھائیوں، انشاءاللہ کثرت سے گھروں میں سلام کریں گے، ایک تو گھر والوں میں محبت پیدا ہوگی، اللہ کی سلامتی گھر میں آئے گی، بیماریاں جھڑ جائیں گے، ورحمت اللہ، گھر میں اللہ کی رحمت اتر آئے گی، اور برکاتہ، ہر چیز میں برکت ہی برکت۔ کتنی پیاری سنت ہے، کریں گے بھائی؟ عادت ڈالو اس کی۔ ایسی عادت ڈالو، اگر گھر میں آپ کا بچہ بغیر سلام کے آیا اس کو بھیج دو، بیٹا باہر جاؤ پھر سلام کر کے اندر آؤ۔ یہ بھی حضور کی سنت، یہ بھی کیا ہے؟ حضور کی سنت۔ ایک صاحب سلام کیے بغیر اندر گھس کے آئے، حضور نے کہا جاؤ باہر جاؤ، سلام کرو، اجازت لے کر اندر آؤ۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ بھائیوں نہیں معلوم کون سی سنت ہمارے لیے نجات کا سبب بنے گی۔ میں ایک واقعہ سناؤں، قرآن کا ایک واقعہ ہے، اس واقعے کے سنانے کے بعد بات ختم کر دوں۔ واقعہ کیا ہے؟ آپ نے سنا ہے
ہزاروں جادوگر فرعون کے پاس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے. واقعہ سنے نہیں سنے؟ ہزاروں جادوگر تھے. فرعون یہ کہتا تھا کہ موسیٰ تو اپنی جادوگری کے ذریعے سے ہم پر حکومت کرنا چاہتا ہے. ان هذان يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما. لوگوں اپنے جادو سے موسیٰ اور ہارون شہر در بدر کرنا چاہ رہے ہیں. یہ لوگ جادوگر ہیں، میں ان کا مقابلہ کروں گا. اطراف سے ہزاروں جادوگروں کو بلایا. موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں دیکھنے والا مجمع بھی ہزاروں سے زیادہ ہے. جادوگر بڑے جادوگر کے پاس آ کر پوچھنے لگے، دیکھو فرعون نے ہمیں بلایا ہے، مقابلہ کرنا ہے، لیکن ہم جیتتے ہیں یا ہارتے نہیں معلوم. آپ بڑے ہیں، کچھ مشورہ دو. یاد رکھو ہر زمانے کے بڑوں کی قدر کرو. بڑے تجربہ کار ہوتے ہیں، اچھے برے کی تمیز ہوتی. تو سارے جادوگر بڑے جادوگر کے پاس آ کر مشورہ کرنے لگے. تو بڑے جادوگر نے موسیٰ علیہ السلام کو غور سے دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا، موسیٰ اللہ کا سچا نبی ہے، جیت موسیٰ کی ہے، ہار تمہاری ہے. جیت موسیٰ کی ہے، ہار تمہاری ہے. جب ہارنا